के बीच एक फेस ऑफ किस्म की सिचुएशन, जो एक दूसरे के साथ जो भी चल रहा है वो सब इस प्रोग्राम में मैं आप तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि उसमें 2 से 3 बड़ी खबरें, नई डेवलपमेंट्स जो है वो हमारे सामने आ रही हैं। तो आप ये हुआ ये है कि इससे पहले कि हम उस मुद्दे की तरफ बढ़ें कि जो इस वक्त एक कनाडा और इंडिया के बीच एक नया ड्रामा क्रिएट हो चुका है कुछ दिन से, और जो सिलसिला चल रहा है उसमें एक नई खबर ये आई है कि एक तो इंडिया की तरफ से एक बहुत इंटेलिजेंट मूव सामने आया है, और वो ये हुआ है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है अमेरिका के, उनको इनवाइट किया गया है एज ए चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे पर, यानी उनको बुलाया गया है कि वो तशरीफ लेकर जाएं और चीफ गेस्ट के तौर पर जो है उनमें शामिल हों इंडिया में। वो अभी कुछ दिन पहले, बल्कि चंद दिन पहले जो है होके गए हैं, आप जानते हैं ये बात। एक मरतबा फिर उनको इनवाइट किया गया। अच्छा, ये इनविटेशन वैसे कोई नया नहीं है, क्योंकि जो G20 की समिट थी उसमें ये उनको इनवाइट कर दिया गया था वहीं पर, लेकिन अब जो USNY है उनकी तरफ से ये बताया गया है कि जी जनाब ये इस तरीके से इनविटेशन आया। लेकिन ये जो इनविटेशन है इस टाइमिंग में जो इस वक्त चल रहा है, जो मैंने आपको कहा, जो जिस मुद्दे पर हम अभी बात करने लगे हैं, तो इस वक्त ये बहुत अहम है, क्योंकि इस टाइमिंग ही सब कुछ होती है। वो कहते हैं ना कि टाइम और स्पेस आपके पास होना चाहिए, यानी ये कि अगर अच्छा टाइम है तो आप उसको कैच कर लें या कैश कर लें। अब एक ऐसे उस पे कि जब इंडिया और कनाडा के बीच एक ऐसा बहुत ही सख्त किस्म का, यानी कई दिन से ही मामला चल रहा है, जो खालिस्तानी मूवमेंट सिख लीडर जो है निजर, उसकी जो हलाकत के हवाले से कैनेडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर ट्रूडो की तरफ से जो कुछ कहा गया है अब तक, उसके जवाब में, यानी ये कि कनाडा अगर ट्रैवल एडवाइजरी जारी करता है तो इंडिया की तरफ से भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती है कनाडा के लिए। अगर कनाडा की तरफ से डिप्लोमेट्स जो हैं उनको फारिग किया गया तो दूसरी तरफ से इंडिया की तरफ से भी जो डिप्लोमेट्स हैं कनाडा के उनको वापस भेजा गया। तो ये टिट फॉर टैट वाला मामला चल रहा है। लेकिन इस वक्त में प्रेसिडेंट जो बाइडेन को इनवाइट करना रिपब्लिक डे पर बड़ा ही अहम है। देखिए, इसकी वजह यह है कि जो अमेरिका और कनाडा हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग अलाए हैं, लेकिन मैं देख रही थी कि जो वेस्ट का यहाँ का मीडिया है, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर जितने भी यहाँ पर, उसमें कुछ ये पब्लिश हो रहा है कि ये जो बैलेंस कायम रखना जो है वो मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो इंडिया है वो इस वक्त अमेरिका के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी कुछ अर्सा पहले जो एक जहाज़ों की डील हुई है उसमें इंडिया की तरफ से जो है वो तो 2 मिलियन जॉब्स यहाँ पे क्रिएट हो गई हैं, और फिर इसके अलावा अभी प्रेसिडेंट बाइडेन वहाँ से होकर आए हैं। अच्छा, जो रिपब्लिक डे है, अगर प्रेसिडेंट बाइडेन इसमें जाने के लिए जो है वो यस कर देते हैं तो ये सेकंड प्रेसिडेंट होंगे, दूसरे सदर होंगे आफ्टर ओबामा के, जो रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर जाएंगे, क्योंकि इससे पहले प्रेसिडेंट ओबामा जो थे वो भी रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बने थे। तो ये मामला, इसको इंडिया की तरफ से इस तरह लिया जा रहा है कि ये एक मास्टर स्ट्रोक है, खेला गया है कि अच्छा ठीक है ऐसा है तो चले एक जो है हम भी, हमारे पास भी फिर इस तरह के हैं ट्रिक्स, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत कुछ है खेलने के लिए। अच्छा, अब अगर हम इस मुद्दे पर इस तरीके से बात करें कि इसमें कौन विन कर रहा है या कौन जो है वो किसका पलड़ा भारी है, तो इसमें आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट होती है एक, देखिए ना, कनाडा की तरफ से जो उनके अलाइज हैं उनकी तरफ से अगर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आ जाती इंडिया के खिलाफ, तो तब तो ये कहा जाता और ये ठीक होता कि जनाब जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो हैं उनका पलड़ा भारी है, क्योंकि उन्होंने जो अपने जितने भी अलाइज हैं उनसे एक ज्वाइंट स्टेटमेंट लिखवा ली है। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, वो ये नहीं कर सके। और हुआ कुछ यूँ है कि मेरे सामने अभी तक जितने भी कंट्रीज़ हैं जिनके के लीडर्स बात कर रहे हैं, उसमें सब ने जहाँ एक बात की कि ये बड़ी कंसर्निंग इशू है कि जनाब सॉवरेनिटी का सवाल है किसी मुल्क की, कनाडा की, अगर वो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है कनाडा की उसका होना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन जो है उसको प्रोसीड किया जाए। अब ये वो वाली जॉइंट स्टेटमेंट नहीं है ना, यानी सब ने अलग अलग उसके ऊपर कहा कि अगर ऐसा मामला है तो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया जाए और इंडिया को चाहिए कि इसमें कॉपरेट करे। तो ये तो कोई वो नहीं है, ये तो बिल्कुल एक आप कह सकते हैं कि यही कहना चाहिए था तमाम कंट्रीज़ को। तो इसमें यह है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया अभी तक। तो इस बिना पर
ایسا ویسے تو میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. بات یہ ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں نا کہ جدے کار دانے اودے کملے بھی سیانے. یہ ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں جو کنٹریز جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس انٹیلیجنس ہے، جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس تعلیم ہے، جن کے پاس جو ہے سورسز ہیں، ریسورسز ہیں، اور جو بڑے طریقے سے اس کو استعمال کرنا جانتے ہیں، اور پوری دنیا جو ان کی پالیسیز کے ساتھ چل رہی ہے. ابھی G20 میں کیا ہوا ہے؟ G20 میں یہ ہوا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا کی جو شیپنگ گلوبل پالیسیز کی بات کی گئی ہے. تو اس سچویشن میں آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے اس میں جو ہے وہ مطلب ہر کنٹری جو ہے وہ اپنا وہ دیکھتا ہے. اچھا ایک خیر یہ تو الگ. اب میں آپ کو بتا ہی دیتی ہوں کہ جسٹن ٹروڈو صاحب نے اب کیا کہا ہے. تو یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ اب سامنے آئی ہے، جو کہ میں آپ کو بھی آپ سنیں گے بھی انہوں نے کیا کہا ہے، صرف میں یہ بتا نہیں رہی، مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی غلط بات ہے جو میں کہہ رہی ہوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں تو اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم انڈیا کو پرووک کریں. ہم ان کو وہ نہیں کر رہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو جو ہے اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے. لیکن انہوں نے ان کا یہ کہنا ایک طریقے سے ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے یعنی یہ کہ ایک مائلڈ سٹیٹمنٹ آئی ہے سامنے. کیا ہے یہ آپ خود ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. اس سے ایک یہ آپ ہو سکتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں یہ جو معاملہ ہے یہ ٹون ڈاؤن ہو جائے. ایسی سٹیٹمنٹ سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کو دیکھ کے لیتے ہیں اور آپ سنیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان نے اس حوالے سے کیا بات کی ہے. The government of India needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them. And انہوں نے کہا ہے کہ وی آر ناٹ پرووکنگ. ہم پرووک نہیں کر رہے انڈیا کو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ اس کو جو ہے اس معاملے کو جو ہے ہمارے پاس یہ فیکٹس موجود ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایک تو یہ کہ وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ نہیں لے سکے یا نہیں آئی تو اس بنا پر انہوں نے یہ بات کی ہو، یا وہ اس کو اسی طریقے سے لے کر چلنا چاہ رہے ہوں. بہرحال یہ بات تھی جو میں نے آپ کو سامنے رکھی. اس کے علاوہ جناب ہوا کچھ یوں ہے کہ جو آسٹریلین لیڈر ہیں پرائم منسٹر، انہوں نے یہ کہا کہ جب ان سے سوال کیا گیا اسی بات پر کہ جناب آپ نے پہلے مودی یو آر باس کی جو بات کی تھی تو آپ اس کو واپس لیں گے یا اس کے پر کیا کہیں گے، کیونکہ اب یہ جو ہے کینیڈا کی طرف سے کہا جا رہا ہے. تو وہ تو ہنس پڑے، تنزیہ ہنسے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ سیریسلی یو شوڈ چل آؤٹ. اس رپورٹر کو انہوں نے کہا چل آؤٹ، چل پل ماحول رکھیں، کوئی اتنی وہ آپ اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ جو آپ بات کریں. اچھا آسٹریلین کی پی ایم کی طرف سے جہاں یہ بات آئی، وہیں پر جو امریکہ ہے اور اس کے علاوہ جاپان اور کچھ اور الائز جو ہیں، بلکہ اس کے علاوہ یو کے بھی، اس کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے نا، وہ 2-3 لائنیں جو ہر جگہ پر یوز کی گئی ہیں وہ ہیں وی آر ڈیپلی کنسرنڈ اباؤٹ دی ایلیگیشنز بائی ٹروڈو بٹ اٹ از کریٹیکل دیٹ کینیڈین انویسٹیگیشن جو ہے وہ پروسیڈ کی جائے. اچھا پھر اسی طریقے سے آل کنٹریز شوڈ ریسپیکٹ سوورینٹی، امپورٹنٹ دیٹ کینیڈاز انویسٹیگیشن رنز اٹس کورس، یہ بات کی گئی ہے. پھر کنسرننگ رپورٹ جو ہے اس میں اور مطلب 3-4 کنٹریز اور ایسے ہیں ویسٹ کے جن کی طرف سے جو بھی آئی ہے، اس میں 2 پوائنٹس جو ہیں ایک لائن میں بیان کیے گئے ہیں کہ ہاں یہ بڑی کنسرننگ بات ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے اور اس سے یہ ثبوت ملنے چاہیے اور سامنے آنی چاہیے بات. اچھا اب اس نقطے پر ہم یہاں تک تو پہنچ گئے کہ ڈپلومیٹس بھی ہو گئے، ٹریول ایڈوائزریز بھی جاری ہو گئی، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس بھی آتی رہیں. ڈاکٹر جے شنکر کی طرف سے کینیڈا کو یہ کہا گیا جسٹن ٹروڈو کو کہ یہ جو آپ اینٹی انڈیا کیمپین چلا رہے ہیں کینیڈا میں یہ نہ چلائیں. جسٹن ٹروڈو کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انہوں نے بار بار جو ہے اسٹیٹمنٹ جاری کی کہ جناب ان کی طرف سے جو ہے یہ ہوا ہے اور ان کے کنٹری کے اندر یہ کیا گیا. اچھا اب یہاں پر معاملہ پہنچ گیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرووک نہیں کرے، اور ساتھ ہی تمام کنٹریز کا جو ایک سٹینس ہے وہ بھی سامنے آ گیا. تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے تو وہی والی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جو کہ توقع تھی. یعنی میرا یہ خیال تھا کہ ایسی ہی کوئی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آئے گی جس میں جو دفتر خارجہ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سکھ لیڈر کی یہ جو ہلاکت ہوئی ہے اس میں کینیڈا نے جو ہے وہ پروف دے دیا ہے، اور گلوبل جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو گلوبلی یہ کام ہو رہا ہے اور اس طریقے سے لیڈروں کو جو ہے وہ مروایا جا رہا ہے، ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور اس میں انڈیا کا نام سامنے آ رہا ہے. انہوں نے کہا کریڈیبل ایلیگیشنز جو ہیں اس کے نتیجے میں یہ جو لنکس ہیں یہ ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ ہم جو پاکستان
پاکستان کی ہیں فارن آفس کی اسپوکس پرسن ممتاز زہرا بلوچ. تو اب مسئلہ یہ کہ جو ان کے ممالک جن سے ٹروڈو یہ کہہ رہے ہیں وہ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انویسٹیگیٹ کیجئے، جبکہ جو اس طرف سے ایسا کچھ محسوس ہو رہا ہے، کہا گیا کہ نہیں جناب یہ تو ثابت ہو چکا، کوئی ایسی گل ہی نہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، تسی بس ایک کرو جو کرنا ہے. تو جناب اس طرح تو نہیں ہوا کرتا، لیکن باہر ظاہر ہے کہ یہ تو موقع ہے، ایک بڑا ہی اچھا موقع ہے، وہ آپ کو پتہ ہے اتھوں تے چک دیتا گیا پروگرام. لیکن اس میں جیسا میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ اسی طریقے سے آگے بڑھیں گے، اور جو جسٹن ٹروڈو ہیں ان کی طرف سے جو اب ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، یعنی ہم کوئی جان بوجھ کے ایسا کچھ نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہم انڈیا کو کوئی ایسے ان کے اوپر کر رہے ہیں، ان کو پرووک نہیں کر رہے، اور ان کے اوپر کوئی الزامات اس طریقے سے غلط الزامات نہیں لگا رہے، بلکہ جو ہمارے پاس فیکٹس ہیں اس کے حساب سے لگا رہے ہیں. تو لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر یہ معاملہ جو ہے یہ ذرا تھوڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اور ویسے تو میں دیکھ رہی تھی کافی مطلب 2-3 دن سے جو ہے یہ معاملہ کافی چل رہا ہے، لیکن اب اس کے اوپر جب تک کوئی چیز آگے نہ بڑھے تو ہم کیا بات کریں یعنی. اور یہ اب اگر ایک اہم بات آخر میں کہتی چلوں کہ اگر تو امریکہ کی طرف سے وہ آفر کیا انویٹیشن ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہم آئیں گے، تو پھر تو بالکل یہ جو ہے یہ مطلب ظاہر ہے کہ پھر جو کینیڈا ہے اس کو بھی پتہ چل جائے گا اور یہ بات سامنے آ جائے گی. اور ویسے اگر نہیں بھی جاتے تو تب بھی جو ابھی تک کی میں نے آپ کو بتائی ہیں اسٹیٹمنٹس وہ ایسی ہیں کہ جس کو ایک اسٹینڈرڈ اسٹیٹمنٹ کے کہا جاتا ہے. اس میں کہا گیا کہ جناب اپنی انویسٹیگیشن جو آگے بڑھائیں، سوائے پاکستان کے. پاکستان نے جو اس کو جس طریقے سے کہا وہ بھی میں نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیے. تو یہ ہے صورتحال. اس ایک معاملے پر میں نے سوچا کہ چلیں اس کے اوپر ایک پروگرام کرتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں. باقی آگے خبریں کافی زیادہ ہیں، بہت کچھ ہے، اور اس کے پر پھر ہم دوبارہ سے جو ہے وہ بات کریں گے کسی اور خبر پر بھی. اس کے لیے اگر کوئی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے. ابھی تک کی جو سب سے تازہ ترین اس میں جو ایک خبر تھی وہ یہ تھی کہ اب ایک ماسٹر اسٹروک کے طور پر جو ہے وہ انڈیا نے کہا ہے کہ جناب ہم خیر G20 پہ کہہ دیا تھا، انہوں نے انوائٹ کر لیا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ اب اس کو وہ کریں گے. اور